لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جائل في الأرض خليفة. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. معزز سامعین، ماتمداران سید الشہداء، سوگواران اہل بیت علیہ السلام، عزیزان محترم، آج ہماری یہ چھٹی مجلس الحمدللہ حسین منی وعنا من الحسین سے روابط 6 محرم کا دن ہے اور کچھ لمحوں کے بعد شب سات ہو جائے گی. عزیزان محترم، دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کل جہاں بات کو روکا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ قرآن مجید ہے کہ جو معجزہ بن کر آیا ہے. اگر کسی مسلمان کو معجزہ دیکھنا ہے، چاہے اس زمان میں ہو یا آئندہ زمان میں، اگر کسی کو اصلی معجزہ دیکھنا ہے تو وہ اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے، جس کا نام ہے، اس معجزے کا نام ہے قرآن مجید. عزیزان محترم، یہ معجزہ ہے جو تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے، اور جس میں پروردگار عالم نے 114 سورہ نازل فرمائے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے، جیسے کہ قبل والی مجلس میں نے عرض خدمت کی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ جملہ بدل کر کہوں کہ پورا قرآن ہی انہی کے کام پر نازل ہوا، انہی کے فعل پر نازل ہوا، وہ کرتے رہے، قرآن بنتا رہا. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، جیسا کہ پہلی مجلس میں نے عرض خدمت کی تھی، آپ کے گوش گزار کیے تھے، چند باتیں وہ کرنی ہیں. اس میں یہ کہ پروردگار عالم نے لوح محفوظ پر اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جناب جبریل کے ذریعے پیغمبر اکرم کے قلب پر نازل فرمائی. عزیزان محترم، 2 چیزیں ایسی ہیں جو نازل ہوئی ہیں. ایسی تو بہت ساری صحیفے نازل ہوئے، قرآن مجید ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. لیکن عزیزان محترم، جو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی رکھی ہیں جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور ان میں جو بھی مسلمان رسول خدا کا بھرم بھرتے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول کی سنت پر عمل کرنے والے، ہم رسول کے فعل پر عمل کرنے والے، ہم رسول کے قول پر عمل کرنے والے، ہم رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف رسول کی ایک بات پر عمل کریے کہ جہاں پر حکم پروردگار ہے، جہاں قرآن مجید نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں،
اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمارے قرابت داروں سے محبت مودت کرنی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم اپنے دنیاوی لفظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ دنیاوی چلن کا الفاظ ہے لفظ محبت، کہ جہاں پر ایک جگہ ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں لیکن کبھی وہ شاید ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن مودت ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے مولا کائنات کے صحابیوں میں دیکھا، ہم نے رسول کے صحابیوں میں دیکھا، ہم نے حسن مجتبیٰ کے صحابیوں میں دیکھا، ہم نے امام حسین علیہ السلام روز عاشور کے جو محبت جو صحابی تھے، ہم نے ان میں مودت دیکھی کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے دی، لیکن ایک قربانی نہیں کہ جب مولا امام حسین فرما رہے تھے کہ اے میرے جانثار صحابیوں، اگر تمہیں جانا ہو تو چلے جاؤ، لیکن کیسی محبت تھی، خدا کی قسم یہ محبت نہیں بلکہ مودت کا آخری مرحلہ تھا۔ توجہ عزیزان محترم، یہ کون سی مودت تھی کہ جہاں پر انسان اپنی جان دینے پر فدا، اپنی جان دینے کے تیار ہو جاتا ہے، یہ وہ مودت تھی، یہ وہ محبت تھی، یہ آخری مرحلے مودت و محبت میں کا مرحلہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ محبت و مودت کیسی تھی کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ساری کائنات کو ایک جگہ جب جمع کرا تو وہاں پر ایک مقام رکھا کہ جہاں پر ایک خیمے کے اندر یہ 72 ہیں اور چراغ روشن کرنے کو کہا کہ چراغ روشن کر دو، دیکھو کیسے صحابی نکلیں گے۔ ارباب اعضاء جیسے ہی چراغ روشن کیا، حسین نے کہا جس کو جانا ہے چلا جائے اور جس کو رکنا ہے رک جائے، لیکن ارباب اعضاء کوئی نہیں گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد مولا سے پوچھتا ہے، اے مولا یہ تو بتائیے، ہم بے شک آپ کے چاہنے والے ہیں، میں ابھی آپ کی بیعت کیا ہوں، بلکہ میں اب اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن چند دن پہلے ہی میں آپ کے اس کاروان میں آیا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں آپ کے والد کو بھی جانتا تھا، میں آپ کے والد بابا کو بھی جانتا تھا، میں آپ کی وادر گرامی کو بھی جانتا تھا، میں آپ کے نانا کو بھی جانتا تھا، لیکن مولا یہ بتائیے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا کل ہاتھ کاٹے جائیں گے، کل سر کاٹا جائے گا، کل تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، گھوڑے تمہارے اوپر چلیں گے۔ کہا مولا یہ کتنی بار ہوگا؟ مولا فرماتے ایک بار ہوگا۔ کہا مولا اگر یہ ہماری زندگی میں 70 مرتبہ بھی ہوگا تب بھی ہم آپ پر فدا ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں کہ ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے، جیسے صحابی مجھے ملے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، اور ایک صحابی امام زمانہ عجل اللہ شریف اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام زمانہ کے صحابی ہوں گے کہ جو 313 ہوں گے، وہ بھی اسی طریقے سے ہوں گے۔ ان میں ایک بات آ گئی ہے تو بات آگے کرتے ہوئے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کا منظر کیسا ہوگا؟ علماء اکرام نجف اشرف کے علماء اکرام نے ممبر مولا کائنات پر ایک واقعہ بیان کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چاہتا ہوں۔ کہ ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ شریف کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ آخری امام کے جو صحابی ہوں گے وہ 313 ہوں گے، لیکن ایک مرحلہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ ہے مسجد کوفہ میں۔ کا وہ کون سا مرحلہ؟ کا مولا کائنات کا گزر ہوا، باب صوبان پہ ابھی مولا قدم رکھنا چاہتے ہیں کہ سارے صحابہ مولا کائنات کے ساتھ ہیں، جناب میثم ہیں اور دیگر صحابہ مولا کائنات کے ساتھ میں ہیں۔ ابھی مولا کائنات نے کہا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ مولا ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جنت کے کچھ ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یہاں پر ہے، یعنی کوفہ کے دائیں طرف اور کوفہ کے بائیں طرف یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ عزیزان محترم، پھر امام کچھ قدم آگے بڑھے اور اپنا قدم تھوڑے سے زور سے اس زمین پہ جسے باب صوبان ہم جو باب دروازہ ہے وہیں پر امام نے اپنا قدم لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ جاننا چاہتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا مولا ہم نہیں جانتے۔ اب جیسے ہی مولا نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو، اب جیسے ہی سارے صحابہ نے جیسے ہی غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 12,000 زرائیں ہیں، 12,000 تلوار ہے، 12,000 گھوڑے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے اور کب یہ نمودار ہوں۔ ارباب
अरबाब अज़ा, किसी सहाबी ने पूछा, ए मौला आप पर हमारी जान फिदा हो जाए, ए मौला ये बताइए मैं बेचैन हो रहा हूं, ये किसके नाम है और ये कौन कौन है? कहा मौला ने फरमाया जब मेरा आखिरी बेटा आएगा तब ये नमूदार होंगे और जिन जिनका नाम है ये उनके हाथ में तलवार जाएगी, उनके पास ज़राए जाएंगी और ये घोड़े भी उन्हीं के पास जाएंगे। तो इज़ान मोहतरम हमें ये भी खबर पता लगा कि जब इमाम ज़माना भी तशरीफ लाएंगे वही अंदाज से पैर मारेंगे और मारने के बाद एक हुक्म देंगे कि जिसे तुम्हारा इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। तो अरबाब अज़ा उसी असना में 12 घोड़े नमूदार होंगे, उसमें 12,000 ज़राएं होंगी और उसमें 12,000 तलवारें होंगी जो अपने सहाबियों को देंगे। ये 313 तो होंगे, लेकिन उसके बाद भी इमाम ज़माना जल्लाहु शरीफ के साथ ये 12,000 अफराद होंगे, क्योंकि रिवायत में मिलता है कि मस्जिद कूफा के 1,000 से ज़ायद दरवाजे होंगे कि जहां पर दरवाजे शायद नजफ अशरफ में खुले या तो और दूसरी जगह पर खुले। बहुत सारी रिवायत हैं। मैं अपनी बात को सिमटते हुए बस ये कहना चाहता हूं कि सहाबी वो होता है जो वाकई नेक और सालिह होता है। सहाबी हमेशा बरकरार रहता है, मुस्तक़िम रहता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज है इज़ान मोहतरम जो खत्म हो सकती है, लेकिन मवद्दत एक ऐसी चीज है जो ना इमाम हुसैन के सहाबियों ने खत्म करी और जो इमाम ज़माना जल्लाहु शरीफ के सहाबी आएंगे ना वो खत्म करेंगे। चाहे उनके गर्दन ज़िबा हो जाए या उनकी ज़बान काटी जाए या उनके हाथ काटे जाए, लेकिन हमेशा वो रूबरू होंगे और ये कहलाते हुए एक नारा देते होंगे कि जिस वजह से हम यहां पर आए हैं यही हमारे इमाम हैं, यही हमारे खलीफा हैं, यही हमारे जानशीन हैं, यही हमारे जानशीन हैं, यही हमारे वसी हैं। तो इज़ान मोहतरम यही पता लगा कि हर एक इंसान का यही कलमा होगा, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे इमाम हैं। हत्ता कि देखिए मिंबर की क्या रौनक होती है कि एक अलग ही अल्फाज इस्तेमाल हो जाता है। इज़ान मोहतरम यही होगा, हर एक आदमी यही कहता है मुसलमानों में, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, कोई भी हो, हमेशा कोई ना कोई मंत्री जोड़ता है ताकि वो मुल्क को चलाए। लेकिन यहां तो इस्लाम की नौबत है, आइए आदम भी आए, नूह भी आए, इब्राहिम भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए, यहया भी आए, इदरीस भी आए, इलियास भी आए, साले भी आए, नूह भी आए, ये सारे के सारे जनाब ईसा के बाद इतना अरसा गुजर गया, उसके बाद मोहम्मद अरबी आए। अज़ीज़ान मोहतरम ये बहस नहीं है कि इस अरसे में कौन कौन आया, लेकिन बस ये कहना था कि खलीफा होता कैसा है, खलीफा होने वाले की आइडल क्या होती है। देखिए इस्लाम की शरीयत को बचाना था, इस्लाम को बचाना था, वहां से लेके वहां तक तो सब आ गए। हत्ता कि ये भी पूछा जाएगा कि तुम्हारा इमाम कौन है, का कब पूछा जाएगा, का इसलिए कि जब नबी ने फरमाया मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, अब मेरे बाद जो जो है ये अली मौला होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि तुम जरूर खलीफा खलीफा करो, लेकिन उसको चुनो जो हुक्म परवरदिगार की तरफ से आया, वरना तुम्हें दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा और जब तुम कब्र में जाओगे तब सबसे पहला यही सवाल होगा कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है और तुम्हारा इमाम कौन है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली वअज्जिल फरजहुम। तो तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारी किताब कौन सी है, ये सारे सवाल दुनिया में भी हैं अज़ीज़ान मोहतरम, और आखिरत में जब कब्र में दाखिल होंगे तब भी यही मंजर होगा। बड़ा अजीब मरहला है इस कायनात में कि हर एक इंसान परेशान होगा, लेकिन जिसने दामने अहले बैत थामा होगा वो कभी परेशान नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम तो मैंने अर्ज़ खिदमत की थी पिछली मजलिस की, जो बातें रह गई हैं वो जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करता चलूं। परवरदिगार आलम ने इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा कि हम रूह ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाले हैं, तो खलीफा हो तो कैसा हो, जानशीन हो तो कैसा हो, वसी हो तो कैसा हो, वो भी वैसा ही हो, रफ्तार में, गुफ्तार में, हर चीज में उन जैसे मुशाबे रखता हो। ऐसा ना हो कि ये बढ़ बढ़ के जंग करते हो और जिन्हें खलीफा बनाया जाए वो पहाड़ों पे भाग रहे हो। ऐसे हमें खलीफा नहीं चाहिए कि हम गार में जाएं तो वो एक सांप को देख कर रोने लगे। अगर हम कहीं और आ जाएं, बिस्तरे रसूल पे अगर सोने का वक्त हो तो ऐसा ना हो कि तलवारें देखते हुए, चमकती हुई तलवारों को देख के भागते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि एक मंजर वहीं पर आया था, अगर हम यहीं पर लेते हैं तो एक मंजर
منظر، بڑا عجیب مرحلہ بستر رسول پہ ہوا کہ جب رسول خدا نے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، نبی مولا کائنات نے صرف یہی ایک جملہ کہا تھا. دیکھیے خلیفہ کسے کہتے ہیں، انہوں نے صرف ایک ہی جملہ یہی کہا تھا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا بے شک. رسول چلے گئے. لیکن عزیزان محترم بڑا عجیب فلسفہ ہے، رسول جا تو رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. عزیزان محترم بڑا عجیب مرحلہ ہے. رسول نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو کیا پہلے تو یہ ہوا، تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں ابن فلاں وہاں پر پہنچے تھے، لیکن رسول نے ان کو مشابہ کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے. بس میری بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی مولا کائنات وہاں سونے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہر ایک کو ایک کہنے لگے رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں، آج کام تمام کر دو، آج کام تمام کر دو. اب سب پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد جیسے ہی وہ داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل ہونا تھا، اب یہ ہر ایک انسان یہی دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ کپڑا وہی، دستار وہی. توجہ فرمائیے گا، کپڑا وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. عجیب مرحلہ ہے. ہر ایک انسان یہی دیکھتا تھا کہ کون ہے یہ، کون ہے یہ رسول سو رہے ہیں، یہ رسول سو رہے ہیں، یہ رسول سو رہے ہیں. کپڑا وہی، دستار وہی، تار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. اب کچھ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تم چادر تو ہٹاؤ، دیکھو تو صحیح کون ہے، رسول ہے نا، کہ ورنہ ہم انہیں قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی یہ ہٹانا چاہا تو فوراً ہی پریشان ہو کر یہ جملہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دستار وہی، رفتار وہی ہے، لگتا ہے تو چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. انگشتے دندان تھے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو ولی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سویا تو علی ہے یہ جاگا، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو ولی ہے. عزیزان محترم ابھی یہ جملہ کرنا ہی تھا کہ کیا ہوا، اسی اسنا میں ہر ایک کو ہر ایک اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں. ایک نے عرض کی وہ رحمت یزدان تھا یہ کہر جلی ہے، وہ رحمت یزدان تھا یہ کہر جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. ایک آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد شاید وسوسہ شیطان اتنا آ چکا تھا ان کے اوپر جو اپنے آپ کو قبلہ و کعبہ کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اب بڑھنا چاہتے ہیں، اس میں سے ایک نے کہا اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے یہاں سے بھاگ چلو. تو کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک اور صحابی آگے بڑھا اور کہتا ہے ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم قتل کرنے آئے تھے، لیکن اب یہاں پر ایسا عالم ہے کہ شاید ہم ہی قتل ہو جائیں. اب کچھ بندے آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا نبی اللہ نے ہمیں کچھ امانتیں ہم نے نبی اللہ کے پاس پہنچائی تھی، وہ ہمیں امانتیں دے دو. کیا مولا کائنات نے کہا کیا وہ امانتیں تم نے مجھے دی تھی؟ نبی اللہ کو دیا تھا تو نبی اللہ سے لینا، مجھ سے مت لینا. عزیزان محترم ابھی یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا وہ رحمت یزدان تھا یہ کہر جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. اے باب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، جس نے تجھے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم خلیفہ ہو تو کیسا ہو، خلیفہ ہو تو لیڈر ہو، خلیفہ ہو تو طاقت والا ہو، اور ایسا ہو کہ مسلمانوں میں یہ اعلان ہر جگہ نظر آئے، اور صرف مسلمان نہیں گئے بلکہ پوری قوم یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر کوئی رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے جو ہر چیز پر غالب ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ با حکم پروردگار جو خلق ہوتا ہے، جسے بنایا جاتا ہے، وہ اصل خلیفہ ہوتا ہے، نہ کہ شورا منتخب کر لیں کہ فلاں میں یہ ہوں گے تو انہیں خلیفہ معین کر دیا جائے گا، یا 3 لوگوں میں سے اگر ان کا نام ان میں شامل ہے تو انہیں منتخب کر دیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. پروردگار عالم نے بہت سارے ایسے سوروں میں کچھ باتیں
باتیں پوشیدہ رکھی ہیں، بس ہمیں پہچاننا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کچھ باتیں سامنے رکھ دی ہیں اور کچھ باتیں کہی ہیں کہ کچھ ناطق سے پوچھنا اور کچھ سامت سے پوچھنا اور کچھ ناسک کو دیکھنا۔ عزیزان محترم، یہ سامت اور ناطق کا کیوں مرحلہ ہمارے سامنے رکھا ہے؟ کیونکہ قرآن تو بولتا نہیں ہے، قرآن تو کچھ کہتا نہیں ہے، قرآن تو گونگا ہے۔ اب قرآن کے جو گھر والے ہوں گے اب انہی سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ گھر والے کوئی صحابی تو ہے نہیں، کیونکہ قرآن جس پر نازل ہوا وہ بھی اہل بیت، جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی اہل بیت، جو قرآن سنا رہے ہیں وہ بھی اہل بیت۔ عزیزان محترم، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جہاں پر یہ لفظ میں نے کل کی مجلس میں چھوڑا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں پر سورہ الحمد ہے، جہاں پر پروردگار نے کہا کہ تم ایک راستے پر رہو جسے ہم نے صراط مستقیم قرار دیا، جہاں نبی اللہ نے مکہ میں بھی اعلان کیا، مدینے میں بھی اعلان کیا، ہر جگہ اعلان کرتے گئے کہ تمہیں کہیں اور نہیں رہنا، تمہیں ایک جگہ پر رہنا ہے۔ جو حکم پروردگار ہے وہی میں فعل انجام دے رہا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى الا يوحى، میں بغیر وحی کے کوئی کلام ہی نہیں کرتا، تو حکم پروردگار سے میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے کل عرض کیا کہ سورہ الحمد میں 25 کلمات ہیں اور 123 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ الحمد۔ اور امام جعفر صادق کی روایت بھی بتائی کہ اگر کسی مرد مومن جو مر چکا ہے اگر اس پر ہاتھ رکھ دیں تو وہ زندہ ہو جائے، یا اس پر پڑھ دیں۔ اور پھر پروردگار نے بھی فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو عزیزان محترم، اس کے قرآن کے بارے میں ابن عباس سے روایت ہے، توجہ فرمائیے، ایک جملے کے لیے بس غور کرنا اور توجہ دلانا چاہتا ہوں عزیز محترم، یہ بات آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ جائے، بس پروردگار ہمیں ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اسی قرآن کے بارے میں ابن عباس سے روایت ہے کہ مولا اس کی تفسیر فرما رہے تھے، کون ہے مولا جو باب علم لدنی ہے، کون ہے مولا جو باب الحوائج ہے، کا کون ہے مولا جو ساقی کوثر ہے، کا کون ہے مولا جو فاتح خیبر ہے، کا کون ہے مولا جو فاتح جنگ حنین ہے، کا کون ہے مولا جو فاتح صفین ہے۔ عزیزان محترم، ابھی تفسیر علم لدنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ تفسیر علم لدنی باب حضرت علی کے لسان اللہ کی زبان حمد کے معطر میں، حمد کی تفسیر میں معطر تھی۔ ابن عباس ہمیتن گوش تھے، معرف و حقائق کے ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر جوش ہو رہا تھا۔ ابن عباس ہمیتن گوش اور مارتا حقائق کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر زبان امامت سے تیزی کے ساتھ روا دوا تھا۔ جناب عبداللہ علمی تشنگی بجھا رہے، توجہ فرمائیے، جناب عباس ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابن عباس علمی تشنگی بجھا رہے تھے اور مولا کائنات سورہ حمد کی تفسیر و تسعید بیان کر رہے تھے۔ دامن وقت سمٹ رہا تھا، رات میں گنجائش ختم ہو گئی، رات کی تاریخی سمٹنا شروع ہو گئی، دامن میں کوئی وقت نہیں تھا کہ اب ابن عباس کیا کرے، بے چین ہوئے، مگر علم کا سمندر اور بڑھتا جا رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ابن عباس سوچ رہے تھے کہ جتنی دیر بیٹھا رہوں علم حاصل کرتا رہوں، کیونکہ میں کہیں اور نہیں، باب علم لدنی کے باب پر بیٹھا ہوں، باب علم لدن کے اس دروازے پر بیٹھا ہوں جو نبی نے فرمایا ہے کہ باب انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یہ دروازہ کون ہے؟ علم کا دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، جو علم لینا چاہتے ہو وہ علم لے لو۔ جب تفسیر و تسعید دراز ہو رہی تھی، دامن وقت سمٹ رہا تھا، عجیب سی گنجائش ختم ہو گئی، رات کی تاریکی چھٹ گئی، رات کی سیاہی چھٹ گئی اور وقت ختم ہو گیا، مگر علم کا سمندر بڑھتا رہا۔ پھر امام نے فرمایا اگر میں سورہ حمد کی تفسیر سے اتنی کتابیں لکھ سکتا ہوں کہ جنہیں 70 اونٹ اٹھا سکیں، تفسیر میں اتنی کتابیں، اور ابن عباس یاد رکھنا یہ جو سارا علم ہے میں اتنا لکھ سکتا ہوں، میں اتنا لکھ سکتا ہوں۔ اسی لیے تو رسول نے یہاں پر ایک جملہ رک کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں عزیزان محترم، مولا کائنات نے فرمایا اے ابن عباس یاد رکھنا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے۔ اور ابن عباس یہ اعلان اور کتابوں میں لکھتے نا انا نقطۃ تحت البا، وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا مولا آقا علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اور کوئی نہیں ہے، انا نقطۃ تحت البا، وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا مولا آقا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو عزیزان محترم
मेरे मौला कायनात ने बहुत सी ऐसी रिवायतें आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के बारे में और आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम से वारिद हुई हैं कि जिसमें हमें इल्म, हिकमत, मारिफत, शुजा, दिलेर, बहादुरी, हर चीज का नजराना हमें कहां से मिलता है। कहा ये सब दौलत कहां से हमें मिल रही है। कहा ये जो जज्बा आज हमें जो मिल रहा है जिसे हम हर चीज से लड़ सकते हैं। और मैं खुद वीडियो बहुत सारी मैंने ऐसे देखी कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या और बहुत सारे बैरूनी ममालिक हैं जहां जिक्र आले मोहम्मद हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शियान हैदर कर्रार ऐसी कौम है क्योंकि हमारे कौम ने, हमने इमाम उसको चुना है जो हर जंग में फातेह होता था, कभी गारों में छुपकर रोया नहीं करता था, ना बकरी की तरह पहाड़ों की तरफ बुलंद होता भागता हुआ नजर आता था, बल्कि हमने उनको चुना है कि जिसमें मोहम्मद ने कहा है अव्वलुना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, हम कुल्लुना मोहम्मद। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी बात को सिमटता हुआ एक रिवायत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ये बात कल आपकी खिदमत में और आगे इससे बढ़ेगी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हमारे पांचवें इमाम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के उन्वान से मौला फरमाते हैं कि ज़मीने करबला को परवरदिगार ने कब खल्क फरमाया। हमने ज़रूर सुना कि 2 मुहर्रम को वारिदे इमाम हुसैन करबला हुए और उसके बाद बनी असद के कबीले वालों से इमाम ने उस ज़मीन को ख़रीदा 60,000 दिरहम में। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि परवरदिगार ने इस ज़मीन को कब खल्क फरमाया। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम मोहम्मद बाक़िर से रिवायत फरमा रहा हूँ अज़ीज़ मोहतरम। मौला फरमाते हैं कि जो खिलकते खाने काबा से 24,000 साल पहले, तवज्जो फरमाइएगा, खिलकते खाने काबा, ये जो खाने काबा बन रहा था उससे 24,000 साल पहले परवरदिगार ने इस जमीन को खल्क फरमाया था। और उसके बाद फिर इमाम यही खामोश नहीं हुए और लफ्ज और आगे बढ़े इमाम के, और खुदा ने करबला को, वजह फरमाइएगा, जन्नतों में भी, क्योंकि ये टुकड़ा है जन्नत का, करबला जमीन जो है वो जन्नत है, लेकिन इसमें भी, जन्नतों में भी जो सबसे अफजल टुकड़ा है वो सरजमीन करबला है। बहुत से टुकड़े हैं जो अफजलियत रखते हैं हर चीज पर, जो अफजलियत हो, फौको बाला है, जो बुलंदो बाला है, वो कोई और नहीं, वो सरजमीन करबला है। मौला फरमाते हैं ये वो बरकत, और जहां पर परवरदिगार आलम ने अपनी रहमतें नाजिल फरमाई और परवरदिगार आलम ने अपनी बरकतें नाजिल फरमाई, उसे कहते हैं करबो बला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी करबला को हमने अपने अकायद में भी, तवज्जो फरमाइए, एक जुमला देके अपने रफ्त मसाइब जाना चाहता हूं, हमने अपने अकायद को भी कम रखा है कि जिसमें इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि करबला वो जगह है जहां ला इलाज, वहां पर आ जाए तो वो इलाज में हो जाता है, जो शिफा याब नहीं हो सकता वो वहां पर शिफा याब हो सकता है। बहुत सारी मिसाल है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, वरना इसमें बहुत सारे वाक़यात है जो आपके सामने पेश करना चाहता था। मौका मिलेगा इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में उसको पेश किया जाएगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आज का जो दिन है वो एक ऐसी मां का दिन है जिसका पूरा घर उजड़ गया। अल्लाहु अकबर। वो कोई और नहीं, वो जनाब रबाब है। आज 6 मुहर्रम जनाबे, बाज़ जगहों पर 6 मुहर्रम जनाबे अली अकबर को मनाया जाता है, शहादत पढ़ी जाती है, और बाद जगह पर जनाबे अली असगर आज अपनी अपनी छोलियों को हर माह फैला है कि अली असगर, हमारे बच्चे तुम पर फिदा हो जाएं। ए मेरे मौला आका,
ہمارے بچے آپ پر فدا ہوں. یہ جو ہمیں نصیب و سعادت ہوئی ہے دانے دانے کی، یہ صرف علی اصغر کا صدقہ ہے کہ جو حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. عزیزان محترم، اگر یہ قطرہ خون کا ایک قطرہ زمین پر پڑ جاتا تو زمین برداشت نہیں کر رہی تھی، نہ آسمان برداشت کر رہا تھا. عزیزان محترم، عصر عاشور ہوا، حسین ابن علی جنگ کے لیے روانہ ہوئے کہ کوہرام مچا خیموں سے. حسین واپس آئے اور کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کوہرام کیسا ہے؟ راوی کہتا ہے ابھی مولا یہ بیان فرما رہے تھے، ابھی مولا کے لسان مبارک سے یہ کلام جاری ہوئے تھے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں. ابھی یہ رونے کی صدائیں کیوں خیموں سے آ رہی ہے؟ جناب وزا کی آواز آئی، حسین قریب آ جاؤ، اے میرے شہزادے قریب آؤ. مولا قریب آئے اور کہا جاؤ جناب زینب دریافت کر رہی ہیں. جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھا؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے. حسین بے چین ہوئے، جناب زینب نے علی اصغر کو دیکھا، حسین کا چہرہ دیکھا. حسین کچھ کلام کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جناب رباب نے آغوش میں لیا اور کہا بیٹا میرے دودھ کی راج رکھ لینا. اے بیٹا تمہاری دادی زہرا کو چہرہ دکھانا ہے. ارباب ازا امام حسین کے حوالے کیا. امام حسین نے لیا، جناب علی اصغر سے کچھ کلام کیا. ارباب ازا جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا؟ جناب علی اصغر کو لے کے حسین ایک دامن میں ایک ابا کے دامن میں علی اصغر کو رکھا اور رکھنے کے بعد اشقیاء کے قریب آ گئے. ارباب ازا 7 دن کا بھوکا پیاسا بچہ، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے. راوی کہتا ہے بڑی سخت روایتیں ہیں محترم جناب علی اصغر کے لیے. راوی کہتا ہے میں نے منظر دیکھا جب حسین جا رہے تھے نا تو حسین ہر طریقے سے پست ہو چکے تھے. وہ کیوں؟ کبھی حسین کمر پہ ہاتھ رکھتے تو فرات کی طرف دیکھتے، کبھی دیکھتے تو لاش علی اکبر کو دیکھتے، کبھی دیکھتے تو قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھتے، کبھی دیکھتے تو اون محمد کے جنازے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اور جناب سکینہ نے کہا اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لیجئے گا. ارباب ازا حسین چلے ہیں. اب لوگوں نے سوچا، مشقیہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حسین صلح کرنے آئے ہو، حسین یہ جنگ ختم کرنے آئے ہو. دیکھو قرآن لے کے آئے ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ علی اصغر کو لے کے آئے ہیں. ارباب ازا ملعون ایک ٹلے کے اوپر چڑھا اور کرنے کے بعد کہا اے ہرملا قریب آ جاؤ، اے ہرملا قریب آ جاؤ. ارباب ازا ابھی یہ جو اشقیاء اتنا بھرپور مجمع وہاں پر تھا، لشکر تھا، اس لشکر نے کیا دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے جلتی ہوئی دھوپ میں اور یہ جو زمین ہے وہ اتنی سخت ہو چکی تھی. روایت ہے ارباب ازا میں روایت ہے کہ اگر وہاں پر ایک دانہ کھانے کا ایک دانہ بھی گر جاتا تو وہ بھون کر خاک ہو جاتا. اتنا سخت عالم تھا ارباب ازا. یہ تو ہمیں یہاں معلوم ہے کہ جب ہم سرزمین کربلا جاتے ہیں یا خود نجف اشرف میں ہوتے ہیں، چند دن پہلے ایسی دھوپ تھی کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، تو میرا مولا حسین جو 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہو اور وہ 6 ماہ جو بھوکا اور پیاسا ہو، ہم اپنے بچوں کو جب اربعین میں لے کر جاتے ہیں تو ہر مرحلے پر ہر عراقین بچے دوڑتے ہوئے پانی لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی بچہ پیاسا نہ ہو، کوئی جوان بھوکا نہ ہو، کوئی خاتون پیاسی نہ ہو. تب ہمیں علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، تب ہمیں سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے کہ وہ 3 دن کے بھوکے و پیاسے کس طریقے سے گئے ہوں گے. ارباب ازا راوی کہتا ہے جیسے ہی جناب علی اصغر کو لے کر حسین آگے بڑھے، ارباب ازا ملعون نے کہا جلد یہاں قریب آ جاؤ اور حسین کے کلام کو قطع کرو. اقتام کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو. ارباب ازا ہرملا آیا، بس یہیں پر رک کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. کا کیا کہ عرب ممالک میں ارباب ازا 3 تیر ایسے ہوتے تھے کہ ایک چھوٹے جانور کے لیے استعمال ہوتے تھے اور دوسرے بڑے جانور کے لیے، اور جو تیسرا تیر ہوتا تھا کہ وہ کس لیے؟ کا بڑے جانوروں کے لیے. ارباب ازا
جب نہر کیا جاتا تھا تو اس وجہ سے وہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ہائے اللہ اکبر، ابھی کا جیسے ہی حکم ملا ملعون کی طرف سے، عمر صاحب نے حکم دیا کہ تیر چلاؤ، ابھی تیر چلانا ہی تھا، پھر پہلے تیر گر گیا، دوسرا تیر چلایا وہ بھی گر گیا، تیسرا تیر چلانا تھا وہ بھی گر گیا۔ ملعون نے حکم دیا کہ حرملہ اگر ہم کسی کو تیر انداز میں، اگر ہمارے لشکر میں کوئی ہوتا، اگر کوئی کوفے میں کہیں بھی ہوتا تو ہم تیرا نام لیتے، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہ میں کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں ایک ضعیفہ حسین کے آگے ہے، ہاتھ پھیلائے ہیں، اے حرملہ یہ بتا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے حرملہ کسی کی بات نہ سن، جلدی سے تیر کمان میں رکھ، تیر کو کمان میں رکھا، ارباب اعضاء وہ تیر چلا، اتنا سنسناتا ہوا تیر ارے علی اصغر کے گلوے مبارک پر لگتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ارباب اعضاء، راوی کہتا ہے جیسے ہی جناب علی اصغر نے حسین کی طرف دیکھا، کہا بابا مجھے معاف کرنا، اے بابا مجھے معاف کرنا۔ حسین نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا اس لیے کہ گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا۔ ارباب اعضاء حسین کو علی اصغر لے کے چلے، اب جیسے خیمے کی طرف بات ختم ہو رہی ہے، ارباب اعضاء جیسے ہی آگے بڑھے اور اتنے میں جناب سکینہ آ گئی۔ جناب سکینہ نے کہا اے بابا علی اصغر کو پانی پلائے۔ کہا ہاں بیٹی پانی پلائے۔ کہا بابا ارے سکینہ تو بابا علی اصغر تو سیراب ہو گئے، ارے سکینہ تو ابھی تک پیاسی ہے۔ اب جیسے ہی دامن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ خون میں جنازہ ہے۔ اے سکینہ، علی اصغر پانی نہیں بلکہ یہ آب کوثر اپنے دادا کے پاس جائیں گے۔ لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحکم بدرک الجحیم۔ بار اللہ تجھے واسطہ علی محمد کا، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جہاں کہیں بھی جو بھی جس حال میں پریشان اگر ہے یا مریض ہے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں غلام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔